نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، ولیوں اور صوفیوں کی دھرتی، فقیروں اور درویشوں کی سرزمین دربار عالیہ کھڑی شریف سے اس وقت ایک انتہائی اہم پروگرام کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت دربار عالیہ کھڑی شریف پر رومی کشمیر عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے سالانہ عرس پاک کی تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے، اور کھڑی شریف کے در و دیوار اس وقت رومی کشمیر کے اشعار سے گونج رہے ہیں، اور کھڑی شریف کے کوچہ و بازار میں رومی کشمیر کے چاہنے والوں اور عقیدت مندوں کا آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ جانشین رومی کشمیر جگر گوشہ عارف کھڑی حضرت صاحبزادہ میاں محمد عمر بخش صاحب مرکزی سجادہ نشین دربار عالیہ کھڑی شریف موجود ہیں۔ ان کے ساتھ بھی ہم گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں تعارف کراتا چلوں، میرے دائیں جانب عالم نبیل فاضل جلیل خلیفہ مجاز دربار عالیہ نیرین شریف حضرت مولانا خلیفہ محمد کبیر صدیقی صاحب موجود ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں عالمی شہرت یافتہ ثنا خان علامہ قاری رخسار احمد چشتی صاحب، جن سے ہم میاں صاحب کا کلام انشاءاللہ العزیز سنیں گے۔ میری بائیں جانب انتہائی محترم عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد نعمان ریاض نقشبندی صاحب موجود ہیں۔ بڑے خوش الحان بھی ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے مستند عالم دین ہیں، اور نیشنل چینل پر آپ کے تسلسل کے ساتھ پروگرام بھی ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا پروفیسر عبدالسلام صدیقی صاحب خطیب اعظم بلال مسجد میرپر۔ تو انشاءاللہ العزیز علماء کرام سے بھی ہم استفادہ کریں گے۔ میں سب سے پہلے حضرت صاحبزادہ میاں محمد عمر بخش صاحب کی طرف چلتا ہوں، اور آپ سے یہ التماس کروں گا کہ آج کے عرس پاک کے حوالے سے، عرس کی تقریبات کے حوالے سے، اور اس کے انتظامات کے حوالے سے آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لے کر آئے، اور حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سالانہ عرس مبارک و تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے۔ گزشتہ شب دربار عالیہ کو عرق گلاب سے غسل دیا گیا، اور پھر چادر پوشی ہوئی، اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ پورے ملک سے زائرین جو ہیں وہ جوک در جوک حضور عارف کھڑی حضرت میاں صاحب علیہ رحمہ کے مزار پر حاضری دے رہے ہیں، اور حاضری ہو رہی ہے۔ اور آج بھی انشاءاللہ العزیز ختم شریف کی تقریبات ہیں، عارفانہ کلام کی محافل ہیں۔ تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ لکھ ہزار بہار حسن دی خاکو وچ سمانی، لا پریت اجہی محمد جگ وچ رہے کہانی۔ حضور عارف کھڑی نے یہاں کھڑی کے ٹبوں پر بیٹھ کر اللہ کی ضربیں لگائی ہیں، اور آپ دیکھ لیجئے کہ آج پوری دنیا میں حضور عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ اور حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کون بندے نو یاد کرے سی ٹونڈے کون قبر نو، کس نو درد اساڈا ہو سی روگ نہ رنڈے ور نو، نہ کر چاڑے نہ سکھ ڈٹھے نہ کچھ کھٹی کھٹی، نہیں کسے ول لینا کوئی نہ چھڑ چلے ترٹی۔ پھر یہ آپ نے میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک سیف ملوک کے اندر ہی یہ چند اشعار جو ہیں وہ اپنے حوالہ سے لکھے ہیں، اور اس کا جو آخری شعر ہے اس میں میاں صاحب نے بڑا خوبصورت آپ نے وہ کلام لکھا ہے اور شعر لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ روح درود کنن سب جاسن آپو اپنے کارنو، تیرا روح محمد بخشا تکسی کیڑے درنو۔ اور اس کا جو آخری مصرع ہے اس میں آپ فرماتے ہیں کہ مینو ہور نہیں کوئی پاسا، آسا کس دے کرتے، جاسی روح محمد میرا پیر سچے دے در تے۔ تو حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 116واں سالانہ عرس مبارک ہے۔ 1907 میں آپ کا وصال ہوا، 1830 میں آپ پیدا ہوئے، 1324 ہجری ہے، اور 1907 عیسوی میں آپ کا وصال مبارک ہوا۔ اور آج بحمد اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ مبارک گھڑیاں
عطا فرمائی ہیں کہ جس میں ہم بیٹھ کر حضور عارف کھڑی کی خدمات کا ذکر کر رہے ہیں، حضور میاں صاحب کی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے، ان کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ہم کوشاں ہیں اور اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ممتاز عالم دین علامہ کبیر احمد صدیقی صاحب موجود ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ چند منٹ صاحب اس کے حوالے سے اور شان اولیاء کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے قبلہ علامہ محمد ناصر سلطان صدیقی صاحب، آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی وساطت سے مجھے کچھ کہنے کا موقع ملا ہے، اور انتہائی مشکور و ممنون ہیں ہم جانشین سرکار عارف کھڑی حضرت میاں محمد عمر بخش صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ کے حکم کے مطابق آپ جب بھی یہاں پہ دسترخوان سجاتے ہیں تو عاشقان نے کھڑی شریف اور میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عارف کھڑی کے چاہنے والے لوگ جوک در جوک پورے کشمیر سے، پورے پاکستان سے لوگ اس دسترخوان پر کچھ ٹکڑے کھانے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضرات، میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عارف کھڑی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو حضرات، میاں محمد بخش عارف کھڑی یہ وہ شخصیت ہیں کہ روحانیت کی اگر بات کی جائے، تصوف کی بات کی جائے، اور اگر معرفت کی بات کی جائے، تو اگر تصوف کا کوئی باب کھولیں گے، تصوف کے کسی باب کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلا نام ہمیں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا نظر آئے گا۔ اگر روحانیت کی بات کریں گے، روحانیت کے کسی باب کو ہم چھیڑیں گے، کشمیر کے کسی ہم خطے کے اندر جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں، اگر روحانیت کے اعتبار سے ہم کسی باب کو چھیڑیں گے تو وہاں پہ بھی ہمیں عارف کھڑی کا پہلا نام نظر آئے گا۔ اور اسی طرح معرفت کی اگر بات کی جائے تو معرفت میں بھی آپ کا ایک اپنا مقام ہے، آپ کا ایک اپنا مثل شمس کی طرح تاریخ کے اندر آپ کا نام موجود ہے۔ اور عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کی دھرتی پہ اور جن کے در پہ ہم اس وقت موجود ہیں، ان کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، آپ کی تصنیف بے شمار ہے، لیکن جس تصنیف کو، جس کتاب کو مقبولیت، زمانے کے اندر مقبولیت ملی، وہ آپ کا کلام ہے۔ آپ نے کلام سیف الملوک کی صورت میں آپ نے کلام پیش کیا، اور وہ کلام ہے جس کلام کے اندر اردو زبان بھی شامل ہے، اور پہاڑی بھی شامل ہے، پنجابی بھی شامل ہے، اور گوجری بھی شامل ہے، اور بھی زبانوں کا خلاصہ مجموعہ اس زبان کے اندر شامل ہے سیف الملوک کی صورت میں۔ اور سیف الملوک یہ وہ اشعار ہیں، یہ وہ کلام ہے کہ اگر کوئی پختون ہے تو وہ بھی سمجھ جاتا ہے، اگر کوئی اردو بولنے والا ہے، اردو ادب جاننے والا ہے تو وہ بھی اسے سمجھ جاتا ہے، اگر کوئی عام پہاڑی ہے، عام کوئی دیہاتی ہے تو وہ بھی سمجھ جاتا ہے۔ تو عارف کھڑی نے جب بھی اپنا قلم اٹھایا، آپ نے سیف الملوک لکھنے کے لیے جب بھی آپ نے قلم اٹھایا تو حضرات یقین جانیے کہ سورہ مبارکہ جتنی بھی ہیں 114 صورتیں قرآن پاک کی، اور جتنی بھی احادیث ہیں فرمان مصطفیٰ، جس شعر کو بھی دیکھا جائے یا تو اس شعر کا تعلق فرمان مصطفیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، یا تو اس کا تعلق فرمان خدا کے ساتھ ہوتا ہے، یا اس کا تعلق صحابہ کرام کے اقوال کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کا جو عقیدہ ہے، عقیدے کے اعتبار سے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عارف کھڑی، عقیدے کے اعتبار سے آپ کا جو عقیدہ ہے، پہلے تو میں نے بات کی تصوف کے حوالے سے، معرفت حقیقت کے حوالے سے، اگر عقیدے کی بات کی جائے، کشمیر کے کسی ولی کامل کی اگر بات کریں تو عقیدے کے اعتبار سے ہمیں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ عارف کھڑی یہ بھی ہمیں پہلی صف میں نظر آتے ہیں۔ آپ کا عقیدہ بھی انتہائی خوبصورت اور مثل شمس کی طرح روشن ہے، اور آپ کی جو تعلیمات ہیں، آپ کی جو تصنیفات ہیں، آپ کے جو اشعار ہیں، انہی اشعار کو، آپ کی تعلیمات کو آج جو بیڑا اٹھایا ہوا ہے آپ کے جانشین حضرت میاں محمد عمر بخش صاحب قادری، آپ نے جو بیڑا اٹھایا ہوا ہے انہی کے اسی طریقہ کار کے مطابق الحمدللہ آج کھڑی شریف ہمیں ایک خوبصورت مثل شمس کی طرح پورے آب و تاب کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ بہت ہی خوبصورت اور بہت اعلیٰ پیغام، اور انتہائی قلیل وقت میں حضرت علامہ خلیفہ کبیر احمد صدیقی صاحب نے پیش کیا ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات انہوں نے ایک فرمائی ہے کہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے
کلام کو اگر بغور دیکھا جائے تو آپ کو وہ کلام یا تو فرمان مصطفیٰ کی نہروں سے وہ نکھرا ہوا اور دھلا ہوا نظر آئے گا، یا فرمان خدا کی روشنی میں وہ نظر آئے گا، لیکن اس کے لیے کافی سارے غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ایک شعر ہے میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، حمد کے عنوان پر آپ نے یہ شعر لکھا ہے، اور یہ قابل غور ہے تمام حضرات کے لیے۔ صوفیاء کرام پر اعتراضات کرنے والے بھی بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن میں دعوت فکر بھی دیتا ہوں کہ جس طرح کی توحید حضور عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کمال انداز سے بیان کی ہے، اتنی فصیح اور بلیغ اور اتنا زیادہ اس کے اندر پیغامات، یہ صوفیاء کے علاوہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ جیسے میاں صاحب فرماتے ہیں رب کی شان میں کہ کنا باجوں سننے والا تکدا ہے بن نینا، یہ علماء کرام، کنا باجوں سننے والا تکدا ہے بن نینا، باج زبان کلام کریندا نہ اس پائی پہنا۔ یہ اگر آپ اس پر غور کریں گے تو یہ آپ نے سورۃ اخلاص کی تفسیر بیان کی ہے، اور صرف سورۃ اخلاص کی تفسیر ہی بیان نہیں کی ہے بلکہ آپ نے عقیدہ بھی بہت اعلیٰ طریقے سے جو ہے وہ ساتھ بیان کر دیا ہے، چونکہ رب تعالیٰ کی صفت ہے وہ سمیع اور بصیر ہے، لیکن یہ بھی بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے کے لیے کانوں کا محتاج نہیں، اور کلام کے لیے زبان کا محتاج نہیں، لفظوں اور جملوں کا محتاج نہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اسی طرح دیکھنے کے لیے وہ آنکھ کا یا کسی بیرونی نور کا محتاج نہیں ہے۔ تو میاں صاحب نے صرف یہ نہیں بتایا کہ رب تعالیٰ دیکھتا ہے، رب تعالیٰ سنتا ہے، بلکہ آپ نے ساتھ عقیدہ بتایا کہ کنا باجو سننے والا، یعنی سنتا ہے لیکن وہ سننے کے لیے کانوں کا محتاج نہیں ہے۔ کنا باجوں سننے والا تکدا ہے بن نینا، باج زبان کلام کریندا نہ اس پائی پہنا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ مکانوں، یہ توحید ہے، آپ مکانوں خالی اس تھی کوئی مکان نہ خالی، ہر ویلے ہر چیز محمد رکھدا نت سنبھالی۔ اور آپ فرماتے ہیں سپاں وچ موتی کردہ رکھ کے قطرہ پانی، شکماں وچوں باہر آوے صورت بی بی رانی۔ یہ حضور عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اگر ان سارے اشعار کو آپ دیکھیں تو یہ کسی نہ کسی حدیث پاک کی طرف یا کسی نہ کسی آیت کی طرف جو ہے یہ نشاندہی کرتے ہیں۔